السلام علیکم ناظرین، راہ اسپیشل کے ساتھ میزبان مرزا صوبان بیگ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اپنے پروگرام میں پاکستان اسٹیل مل کو لے کر۔ پاکستان اسٹیل مل ایک ایسا ادارہ کہ جو ایک وقتوں تک پاکستان کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کرتا رہا، پاکستان کے ریونیو میں ایک بڑا حصہ ملاتا رہا، مگر جو وقت آگے گزرتا گیا اور وقت آگے بڑھتا رہا، ہر گزرتے دن اور گزرتے وقت کے ساتھ پاکستان اسٹیل مل بد سے بدتر صورتحال کی جانب جاتی رہی، اور اس وقت بھرپور تباہی کا شکار اسٹیل مل ہمیں نظر آتی ہے۔ ہزاروں افراد اس سے وابستہ ہیں، ان کا روزگار اس سے وابستہ ہے، ان کے گھروں میں چولہے اس سے جلا کرتے ہیں، لیکن آج کل معاملات کچھ یوں ہیں کہ اطلاعات کے مطابق ایک بڑی تعداد کو یا تقریباً تمام ہی ملازمین کی تنخواہیں لیٹ ہیں، اور کئی مہینوں تک لیٹ ہیں، تنخواہیں نہیں دی جا رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو اپنے معمولات زندگی گزارنے میں بھی مسائل کا سامنا ہے۔ آج اس حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں پاکستان اسٹیل لیبر یونین کے جنرل سیکریٹری محمد ظفر خان صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ظفر صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ ہماری دعوت پہ وقت نکال کے پروگرام میں تشریف لائے۔ ظفر صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا، میں اسٹیل مل کی جانب بھی آؤں گا، لیکن چونکہ آپ کا تعلق پاکستان اسٹیل لیبرز یونین سے ہے، اور جسے اگر شارٹ فارم میں کہا جائے تو پاسلو بنتا ہے، تو پاسلو کیا ہے، اس کا قیام کب عمل میں آیا؟ تھوڑا سا پس منظر اگر آپ ہمیں پاسلو کے بارے میں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو راہ ٹی وی کا جو ہے وہ میں مشکور ہوں کہ انہوں نے یہاں پر پاکستان اسٹیل کے ایشو پر بات کرنے کے لیے جو ہے وہ ٹائم دیا اور بلایا۔ میں پاسلو کی تاریخ کے حوالے سے مختصر اور جامع انداز میں اس طرح سے کہنا چاہوں گا کہ یہ پاکستان اسٹیل جو ہے وہ روس کے تعاون سے لگایا گیا، اور جس دوران یہ لگایا گیا اس وقت جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی اور اس ریجن کے اندر بھی سوشلزم اور کمیونزم کا بڑا شور تھا، بڑے نعرے تھے اور اس کے بڑے فالوورز تھے، اور روس کی مدد سے یہاں پر لگایا جا رہا تھا۔ اس وقت ان کا ایجنڈا بھی یہ تھا کہ گرم پانی تک جو ہے وہ رسائی حاصل کرنی ہے، تو اس میں وہ اس اپنے یعنی پاکستان اسٹیل کی تعمیر و تنصیب کو یہاں پورٹ کے اوپر، کراچی کے سمندر کے اوپر لگایا جا رہا تھا، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے اس میں معاون ثابت ہوگا، جو ایک تاثر تھا۔ تو اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ یہاں جب یہ لگایا گیا تو یہاں بھی سوشلزم اور کمیونزم اور سرخ پرچم اور اس کی بڑی بہار تھی، اور پاسلو یونین کا قیام اور اس طرح کی دیگر یونین جو ہے مزدوروں میں جو ہے وہ کمیونزم کا سب سے زیادہ یعنی شور تھا اور دباؤ تھا، اور جو ہے وہ یکم مئی کو جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ اسی حوالے سے جلوس اور ریلیاں اور جلسے منعقد ہوا کرتے تھے، اور یعنی اس میں پھر جو ہے وہ پاسلو یونین کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس کی 2-3 بنیادی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ ملازمین کی ویلفیئر، فلاح و بہبود، ان کی نظریاتی تربیت، ان کا جو ہے وہ دین سے لگاؤ اور وابستگی، ملک کے ساتھ ان کی محبت، اور پھر ادارے کے ساتھ کمٹمنٹ، اور ادارے کی تعمیر و ترقی کے اندر جو ہے مثبت رول جو ہے وہ ملازمین کا ادا کیا جائے۔ اس لیے کہ اس وقت جو ہے وہ ہمارے ادارے جو ہے وہ یعنی ورکر اور افسر کے ٹکراؤ اور جو ہے مینجمنٹ اور جو ہے وہ ملازمین کے تصادم کے نتیجے میں برباد ہوئے خاصے، اور یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ادارے برباد کیے جائیں۔ اب گو کہ وہ دوسرا طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے، تو اس وقت پاسلو یونین کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ 70s کا دور تھا جس میں پاسلو یونین کی بنیاد رکھی گئی، اور الحمدللہ پاسلو نے بہت کم وقت کے اندر وہاں کے ملازمین کا اعتماد حاصل کر لیا، اور اپنے قیام کے چند ہی سالوں کے اندر جو ہے وہ پاکستان اسٹیل میں اس وقت 22-24 ہزار مزدور کام کرتے تھے، اور پاکستان کا سب سے بڑا صنعتی کمپلیکس تھا، اس کے اندر جو ہے وہ شاندار تاریخی فتح حاصل پاسلو یونین نے کی، اور جو ہے وہاں پر جو ہے وہ ملازمین کے لیے پھر جو ویلفیئر کی گلشن حدید آج ایک بڑا نام ہے۔ بالکل، یہ گلشن حدید پاسلو کے دور میں قائم کیا گیا، اور 350 روپے کی قسط تنخواہ سے کٹتی تھی، اور 96,000 روپے قیمت تھی 120 گز کے مکان کی، اور وہ مکان بنا کر دے دیا گیا۔ پاسلو پہلی مرتبہ سی بی بنی تو فیز 1 بنایا، دوسری مرتبہ سی بی بنی تو فیز 2 بنایا،
آج ان مکانات کی قیمت جو ہے وہ لاکھوں اور بعض کی کروڑوں تک کے اندر ہے. اس کے بعد پاسلو سی بی اے نہیں بنی تو آج تک نہ بتحاشا زمین ہے, 19,000 ایکڑ زمین ہے پاکستان اسٹیل کے پاس, لیکن ملازمین کو نہ پھر فیز 3 گلشن حدید کا مل سکا, نہ ہی فیز 4 مل سکا. پیسے اس کے لے لیے گئے اور وہ یعنی پلاٹ کے نام پر بنا کے دینے کا بھی معاملہ نہیں تھا اور وہ کھا گئے, اور آج تک ملازمین کو جو ہے وہ پلاٹ تک نہیں مل سکا, ملازمین کو کچھ نہیں مل سکا, پیسہ لے لیا گیا. ٹھیک ہے, یہ تو ہر جگہ کی کہانی ہمیں اسی طرح نظر آتی ہے. لیکن جس طرح آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ ایک پاسلو ایک بڑے باوقار انداز میں کامیاب ہوئی, لیکن اگر ہم دیکھیں کہ 2013 کا جو ریفرینڈم ہوا اس میں پاسلو کامیاب نہیں ہو سکی, تو ایک چیز یہ سمجھی بھی جاتی ہے اور حقیقت بھی کچھ اسی طرح نظر آتی ہے کہ ایک فرد کچھ کرنے میں ناکام رہتا ہے, اس وجہ سے لوگ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیوں اسٹیل مل کے افراد نے جب آپ نے اتنا کچھ کیا تھا تو آپ لوگوں کو ریجیکٹ کیوں کر دیا گیا؟ بڑا مناسب سوال کیا آپ نے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لاسٹ ریفرینڈم 2013 نومبر میں ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور اس وقت جو ہے وہ پاسلو یونین چند سو ووٹوں سے اس ریفرینڈم کو ہار گئی. پلانٹ اور ہیڈ آفس اور جہاں پر جو ہے وہ ذرا باشعور اور پڑھے لکھے اور نوجوان زیادہ ہیں جہاں پر, یہاں سے تو الحمدللہ جو ہے وہ پاسلو نے ون کیا. اور جو اس طرح کے دور دراز علاقے تھے یا ایسے ڈپارٹمنٹ تھے جیسے ہارٹی کلچر کے اندر, تو انوسینٹ لوگ ہیں, تعلیم یافتہ نہیں ہیں, معصوم ہیں, تو ان کو جو ہے وہ کسی نعرے کے بنیاد پہ ورغلا کے ان کو جو ہے وہ کوئی لالچ دے کے, کوئی خوف زدہ کر کے جو ہے ان سے ووٹ لے لیے گئے. ہمارے ہاں کا جو ہے وہ جو سینیٹیشن اسٹاف ہے وہاں سے جو ہے وہ انہوں نے ووٹ لے لیے, اور مکلی جھمپیر جو ہے جہاں ہم اپنا کوئی مؤثر رابطہ نہیں کر سکے تھے وہاں سے انہوں نے ووٹ حاصل کیے. ورنہ جو پورا پلانٹ ہے اسٹیل مل کا اور جو ہیڈ آفس ہے وہاں سے پاسلو یونین نے ون کیا تھا, اور وہاں یہ جو انوسینٹ جہاں ملازمین اور جو تعلیم جن کی نہیں ہے یا برائے نام ہے, وہاں سے انہوں نے خوف اور لالچ اور دوسری چیزوں کے ذریعے سے اور ہمارے رابطے کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ یعنی ووٹ حاصل کر گئے اور یہاں کی لیڈ کو انہوں نے کور کر دیا. ورنہ تو یہ ریفرینڈم بھی پاسلو ون کر گئی تھی, اور الحمدللہ اب ریفرینڈم متوقع ہے, اس کی پروسیڈنگ جاری ہے. کب تک متوقع ہے؟ ہمارے اندازے کے مطابق تو اس کو جو ہے یہ یعنی مارچ میں ہو جانا چاہیے, مارچ کے شروع میں ہو جانا چاہیے. لیکن اس کے اندر جو ہے وہ NIRC جو ہمارا سمجھ لیں گے جسٹ لائک جو مزدوروں کا الیکشن کمیشن ہے, اور اس کے ساتھ ہمارے ہاں کی جو یہ لاسٹ CBA جو پیپل یونین جو ہے جو چند سو ووٹوں سے جیت گئی تھی, وہ تاخیری حربے اختیار کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ ریفرینڈم جو ہے وہ طوالت اختیار کرے. صحیح. اور اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ مزدور انہوں نے مسترد کر دیا ہے, ریفرینڈم ہوا تو وہ جیت نہیں سکیں گے, وسائل ان کے پاس ہیں, اور وہ اس کے بلبوتے پر جو ہے وہ اس کو تاخیری حربے اختیار کر کے دور کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اندازہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ریفرینڈم مارچ میں ریفرینڈم ہوگا, اور آپ لوگ توقع کرتے ہیں کہ اس مرتبہ پاسلو کامیاب ہوگی. ظفر صاحب, پاسلو کے حوالے سے تو ہم نے اچھا خاصا آپ سے جان لیا. اب آتے ہیں پاکستان اسٹیل مل کی جانب. پاکستان اسٹیل مل جیسا کہ میں نے آغاز میں بھی کہا ایک بہت بڑا ادارہ, ملکی معیشت کو فائدہ دے رہا ہے, کما کے دے رہا ہے, لیکن آج یہ وقت آ گیا ہے کہ نہ جانے کتنے 100 ارب روپے کا یہ ادارہ مقروض ہو گیا ہے, خسارے میں جا رہا ہے. تو اس کے پیچھے اگر ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات تھیں, کیا چیزیں تھیں جو اس بربادی کا باعث بنی ہیں؟ جی, اس کے اندر میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ پہلے میں تھوڑا سا مختصر اسٹیل مل کا تعارف بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. ضرور. کہ یہ ملک کا واحد فولاد ساز ادارہ ہے, 2 یا 3 یا 4 ادارے نہیں ہیں, جبکہ ہمارے اطراف میں جتنے پڑوسی ممالک ہیں, انڈیا کے اندر 12 سے 14 اسٹیل ملیں, کچھ سرکاری ہیں کچھ پرائیویٹ ہیں. وہاں پر پوری ایک اسٹیل کی منسٹری ہے جس کے تحت یہ سارے اسٹیل مل چلتے ہیں. ٹھیک ہے. ایران ہمارا پڑوسی ہے, اس کی کمپنیوں نے بھی اسٹیل مل میں دلچسپی کا اظہار کیا تھا, انہوں نے وزٹ بھی کیا. اس کمپنی جو آئی تھی اس کے پاس بھی 2 اسٹیل ملیں تھیں, ایک 3.5 ملین ٹن سالانہ جو ہے وہ استعداد رکھتی تھی اور ایک 7 ملین ٹن کی رکھتی تھی. ایک میں 30,000 ملازم کام کر رہے ہیں, ایک میں 70,000 ملازم کام کر رہے ہیں. ہمارے جب یہ اسٹیل مل لگائی جا رہی تھی تو یہاں سے
ملازمین ٹریننگ کے لیے بھی ایران گئے. رشیا نے تو یہ اسٹیل مل لگائی ہے. چائنا ہمارا پڑوسی ہے, دوست ملک ہے, سب سے بڑا اسٹیل کا پروڈیوسر ہے. ترکی کے اندر اسٹیل ملیں موجود ہیں, لیکن ہمارے ہاں ایک اسٹیل مل لگائی گئی جس کی پیداواری استعداد 1.1 ملین ٹن تھی. اس میں گنجائش رکھی گئی تھی کہ اس کو 3 ملین ٹن پہ لے جانا ہے. یہ جب اپنی فل استعداد کے مطابق جو ہے وہ پیداوار دے رہی تھی, اس وقت بھی یہ ملک کی فولاد کی جو ضرورت تھی اس کا 20% پورا کرتی تھی. 80% اس وقت بھی امپورٹ ہوتا تھا, جس پہ کثیر زر مبادلہ خرچ ہوتا تھا. اور یہ جو اسٹیل کی جو کھپت ہے اور جو ڈیمانڈ ہے یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. سی پیک کا بڑا نام آپ نے سنا ہوگا. اس میں کئی اسٹیل ملیں بھی اگر اس کو جو ہے وہ اسٹیل پرووائڈ کریں, فراہم کریں, تو بھی وہ کم پڑے گا. لیکن اس کے باوجود اس اسٹیل مل کو پہلے یورپ اور امریکہ تو اس ٹیکنالوجی کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا, اور جب یہ ٹیکنالوجی رشیا نے دے دی تو اس کو چلانے کے لیے جو ہے وہ یہاں پر بعض لوگوں نے سازشیں شروع کی پہلے دن سے, اور وہ دانستہ اس کے خلاف سازشیں کی گئیں. اس کے باوجود یہ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ 2008 تک 10 سال تسلسل سے اس نے پروفٹ دیا اور اپنے ملازمین کو 4 بونس دیے. اس نے یہ یعنی اس وقت بھی جو ہے یہ 25 ارب روپے کے اندر لگایا گیا تھا, اور اس نے 100 ارب سے زیادہ ڈیوٹی اور ٹیکسز کی مد میں گورنمنٹ کو پے کر دیا. 100 ارب روپیہ پے کیے گئے 2008 تک. جی ایسا ہی ہے. اور یعنی یہ ہے کہ ایک یہ جو ڈیوٹی اور ٹیکسز کی مد میں اسٹیل مل جو یعنی پر منتھ جو گورنمنٹ کے خزانے میں جو رقم جمع کراتا تھا, پرائیویٹ سیکٹر اس کا عشیر جمع نہیں کرا سکتا, جو یہ اس میں اکیلا کرا رہا ہے. اسٹیل مل اکیلا جو ہے اس میں وہ کرتا تھا. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہے. جس طرح قطر, بحرین, مسقط, عمان وغیرہ اسٹیٹس ہیں, ایسے ہی اسٹیل مل کی اپنی جیٹی ہے, اپنی رہائشی کالونیاں ہیں, اپنی ایجوکیشن کے ادارے ہیں, اپنا واٹر سپلائی سسٹم ہے, اپنا تھرمل پاور اسٹیشن ہے, اپنا بسوں کا اور سینکڑوں گاڑیوں کا فلیٹ ہے, ریلوے کا نظام ہے, اپنی ریپیئر شاپ کمپلیکسز ہیں, انٹیگریٹڈ پلانٹ ہے, 19,000 ایکڑ زمین ہے, گیسٹ ہاؤس ہے, کنٹری کلب ہے, آفیسرز کلب ہے, یعنی بے شمار جو ہے وہاں پر جو ہے فیسلٹی. کیڈٹ کالج ہے, کیڈٹ کالج تک وہاں موجود ہے. بے شمار نیشنل ہائی وے کے ساتھ لگتا ہے, مین ریلوے لائن وہیں سے گزرتی ہے, سمندر ساتھ لگتا ہے. اتنی اہم جگہ پر وہ موجود ہے اور اتنی امپورٹنس ہے اس کی, اور واحد فولاد ساز ادارہ ہے, اور پاکستان کی دفاعی ضروریات کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور بڑا رول ادا کیا ہے اس نے. لیکن اس کو دانستہ تباہ کیا گیا, اور تباہ کرنے کے بعد جو ہے وہ جنہوں نے اسٹیل مل دیکھی نہیں ہے وہ جو ہے وہ بیٹھ کر اس طرح کے نام نہاد دانشور کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ تو سفید ہاتھی ہے, یہ تو وائٹ ایلیفینٹ ہے, اور ان کو اسٹیل مل کی اہمیت اور افادیت کا پتہ ہی نہیں ہے. اور میں آپ کو بلا مبالغہ اگر کہوں کہ یہ اسٹیل مل اگر بند تو کر دیے, گیس پریشر بند کر کے سوئی صدرن کی طرف سے, اور یہ بھی دانستہ اس کی پروڈکشن کو بند کرنے کے لیے اس کو جو ہے نا یہ اس کے ساتھ کیا گیا, لیکن میں اگر کہوں کہ یہ اسٹیل مل دیوالیہ قرار دے کر کسی غلط ہاتھوں میں دے کر اسکریپ کر دیا گیا تو دوبارہ پاکستانی قوم اس طرح کا ادارہ بنانے کی متحمل نہیں ہو سکتی. ہم اداروں کی بات تو بہت کرتے ہیں, لیکن جو ادارے ہمارے یہاں ہیں ان کو بنانے, سنوارنے اور ان کی تعمیر و ترقی کے بجائے, ان کو چلانے کے بجائے, ہم ان کو تو جو ہے وہ اسکریپ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ردی کی ٹوکری میں ڈال رہے ہوتے ہیں, اس کو غیر اہم کہہ رہے ہوتے ہیں, اس کو وائٹ ایلیفینٹ کہہ رہے ہوتے ہیں, اور اس کو جو ہے وہ کسی طریقے سے یہ چاہتے ہیں کہ بس اس کی زمین کی بندربانٹ کر لی جائے اور اس کو جو ہے وائنڈ اپ کر دیا جائے کہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اسٹیل جو ہے وہ تو ہم کہیں سے بھی حاصل کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے وہ صورتحال جو اسٹیل مل کی اہمیت اور افادیت بتانے کے لیے میں نے آپ کو کہا, آپ کے سامنے رکھی ہے. اب آتے ہیں ہم اپنے سوال کی جانب. جی کہ یہ تو سارا چیزیں ہو گئیں اور اس سے نقصانات کیا ہوئے ہیں, کس نہج پہ پہنچ گئی ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ جناب ذمہ دار کون ہے؟
کس کے کیا وہاں کام کرنے والے ورکرز نے اپنے جو روزی ہے اس کا حق ادا نہیں کیا، یا جو انتظامیہ بیٹھی تھی انہوں نے دھیان نہیں دیا، یا سرکاری سطح کے اوپر اس پہ کوئی نظر ثانی نہیں کی گئی، ان کے جو جائز مطالبات جو جائز چیزیں ہوتی ہیں پوری نہیں کی؟ وجہ کیا بنی ایک بہترین انداز میں چلتے ہوئے ادارے کی اس تباہی کے جانب آنے تک؟ دیکھیے، یہ میں نے بتایا کہ سازشیں تو اس کے خلاف اول دن سے جاری تھیں، لیکن وہ سازشی عناصر کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے۔ سازشی عناصر ملکی تھے، ملکی بھی اور بیرون ملک بھی۔ اچھا، ہاں، یعنی اس میں جو ہے وہ IMF اور ورلڈ بینک بھی اگر میں وہ کہوں تو ہاں، کہ وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اسٹیل جو ہے وہ یہاں پر جو ہے پروڈکشن دے، اور پاکستان جو ہے وہ فولاد کا کوئی ادارہ وہاں پر جو پروڈکشن دے رہا ہو تو وہ پھلے پھولے اور پاکستان کو فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے جی ہوا پھر یہ کہ 2008 کے اندر اس ملک کے اندر ایک تبدیلی آئی، اور اس تبدیلی کے ساتھ ہی پاکستان اسٹیل کے اندر جو ہے وہ ان کی جو حاشیہ بردار یونین تھی اس نے وہاں CBA سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ اچھا، تبدیلی، معاف کیجیے گا قطع کلامی کے لیے، تبدیلی آپ جو پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ تھا اس کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، کہ 2008 میں جو الیکشن ہوا اس کے نتیجے ملک میں ایک تبدیلی آئی۔ اس تبدیلی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی جو ریلیٹڈ جو مزدور یونینز تھیں انہوں نے مختلف اداروں کے اوپر جو ہے قبضہ کیا، اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ریلوے ہو، واپڈا ہو، پاکستان اسٹیل ہو، شپ یارڈ ہو، دیگر ادارے ہوں، سب جگہ جو ہے وہ بالکل ان کو دیوالیہ کر دیا گیا۔ اور یعنی یہ میں کہتا ہوں کہ ملکی صنعت اور معیشت کے ستون ہیں، بالکل، اور ان ستونوں کو منہدم کرنے کے لیے ان کو باقاعدہ ان کی بنیادیں کھوکھلی کی گئیں، اور اس کے اندر مینجمنٹ بھی ان کی، CBA بھی ان کی، اور جو ہے وہ منظور نظر افراد کو انہوں نے وہاں پر تعینات کیا، اور اس کے نتیجے میں کرپشن، بد انتظامی، لوٹ مار، اور سارے جو ہے نا من پسند فیصلے، من پسند ڈیلرز کو نوازنا، پالیسیاں ایسی بنانا کہ جس کے نتیجے میں ان کو فائدہ پہنچے، اسٹیل مل کو نقصان ہو، اس طرح سے اس اسٹیل مل کو دیوالیہ کر دیا گیا۔ 2008 میں ملازمین کو 4 بونس ملے تھے، پروفٹ کے جو 5% ملازمین میں بڑھتا ہے اس میں 25 سے 30 ہزار تک ڈیلی ویجز کے ملازمین کو بھی عید اور بقرعید پر اس پروفٹ سے حصہ ملتا تھا، اور اس کے نتیجے میں ان کے بچے اور ان کا گھرانہ عید کی خوشیاں جو ہے نا بہترین انداز سے کر لیتا تھا۔ بالکل، لیکن اب نوبت ان کے آنے کے بعد یہ آئی کہ 2008 تک پروفٹ دینے والا ادارہ 2009 میں اس نے پہلا بیل آؤٹ پیکیج لے لیا، اس کو لینا پڑ گیا۔ 1 سال میں، 1 سال کے بھی مختصر سے عرصے میں جو ہے انہوں نے اتنی لوٹ مار کی اور اتنی جو ہے وہ بد انتظامی کی اور اس طرح کے پالیسیاں بنائی کہ اس کے نتیجے میں اس ادارے کو جو پروفیٹیبل ادارہ تھا اس کو بیل آؤٹ لینا پڑ گیا، جبکہ اس وقت تک 2008 تک اسٹاک تھا، انوینٹری تھی، جو ہے وہ اپنا 10 ارب روپے سے زیادہ بینکوں کے اندر کیش ڈپازٹ موجود تھا، ملازمین کو بونس مل رہے تھے، پروڈکشن جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جاری تھی، مینٹننس ہو رہی تھی، یعنی راوی چین ہی چین لکھتا تھا۔ لیکن 2009 کے اندر اس کو پہلا بیل آؤٹ پیکیج لینا پڑا، اور اس وقت سے لے کر اب تک جو ہے وہ پھر مختلف بیل آؤٹ پیکیج کے سہارے جو ہے اس اسٹیل مل کو بس ٹائم گزارنے کی کوشش کی گئی۔ زرداری صاحب کے دور میں ریاض لال جی جو ہے وہ اسٹیل مل کے خریدار بن کر سامنے آئے، لیکن پھر ان کو بیک ہونا پڑ گیا اور وہ ناکام ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ مشرف دور کے اندر بھی جو ہے وہ اس وقت بھی اس کو بیچنے کی کوشش کی گئی تھی، اور سپریم کورٹ نے اس کو روکا اس لیے کہ اس میں زمین کی قیمت بھی شامل نہیں تھی اور وہ برائے نام قیمت وہ رکھی جا رہی تھی۔ اس کے بعد جب سے یہ موجودہ گورنمنٹ آئی ہے تو یہ بھی اسٹیل مل کی تباہی اور بربادی کے بعد اس ادارے کو دوبارہ سے بنانے اور سنوارنے پر توجہ دینے کے بجائے ان کی کوشش بھی یہ رہی کہ کسی طریقے سے اس ادارے سے جان چھڑائی جائے۔ اس کے لیے انہوں نے بھی کئی جو ہے وہ لوگوں سے بات کی اور سلسلہ کیا، لیکن وہ بھی اب تک ناکام ہے۔ لیکن اس ادارے کے اندر بڑا پوٹینشل ہے، اس کے ملازمین بڑے یعنی یہ ہے کہ باصلاحیت ہیں، اپنی بنیاد پر اس ادارے کو چلاتے رہیں اور چلانا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر جو
مینجمنٹ ہے، یعنی وہاں پر کوئی اس طرح کا سربراہ تعینات کیا جائے، کوئی کل وقتی سربراہ نہیں ہے، جو لوٹ مار ہوئی اس کا احتساب کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ نیب اور ایف آئی اے وغیرہ کے ادارے تو موجود ہیں، کوئی قدم نہیں لیکن اٹھایا جا رہا اسٹیل مل کے اوپر کوئی سنجیدہ کوئی اقدام مطلب نہیں ہے، کچھ تھوڑا بہت کوئی ٹوٹی پھوٹی چیز ہوئی ہے نہیں، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سابقہ اور موجودہ لوگوں کا ایسا محسوس ہوتا ہے، یعنی اس کو جو ہے وہ میں تو یہ کہوں گا کہ جیسے ان کا کوئی مکمکا ہوا ہے اس ادارے کے حوالے اچھا مطلب 2013 کے انقلاب نے بھی کوئی تبدیلی رونما نہیں کی، کوئی رتی برابر چیز بہتری کی جانب نہیں آئی، کوئی بہتری کی جانب نہیں آئی۔ ایک بیل آؤٹ پیکیج دیا گیا تھا، وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ اس لیے دیا گیا تھا 18 ارب روپے کا کہ یہ اس سے نہ چلا سکیں، اس کو مختلف چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑوں میں بانٹ کر دیا گیا، تو جس سے وہ رقم بھی ضائع ہوئی اور مل بھی جو ہے وہ اس کے باوجود مل نے اپنی جو ہے 50% سے ابو کیپیسٹی تک چلا گیا تھا، لیکن انہوں نے پھر گیس پریشر بند کر دیا کہ صاحب گیس کا بل جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ آج 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا بند پڑا ہے، پلانٹ کو بھی زنگ لگ رہا ہے، ملازمین کو بھی زنگ لگ رہا ہے، کوئی ورکنگ نہیں ہو رہی ہے 2 سال سے، بالکل جو ہے وہ یعنی پلانٹ بند پڑا ہوا، پروڈکشن بند پڑی ہوئی ہے۔ ظفر صاحب ابھی یہ تو آپ نے پوری ایک صورتحال ہمارے سامنے رکھی، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت 2017 میں جب پاکستان داخل ہو چکا ہے، اس 2017 میں اسٹیل مل کا اول کہ خسارہ کتنا ہے، کتنا خسارے کا سامنا کر رہی ہے اسٹیل مل، اور دوسرا یہ کہ اس کے موجودہ ملازمین کی تعداد کتنی ہے؟ دیکھیے یہ ادارہ جو میں نے بتایا آپ کو کہ 22 سے 24 ہزار ملازمین کام کرتے تھے، موجودہ وقتوں میں بھی اس وقت اب جو ہے وہ کل 13,000 ساڑھے 13,000 ملازم کام کر رہے ہیں پاکستان اسٹیل کے اندر۔ اچھا اس میں یہ بتائیے گا کہ یہ جو تقریباً 10,000 کی کمی ہے، ان میں سے لوگوں کو نکالا گیا ہے، آیا وہ ریٹائر ہوئے ہیں یا کسی اور وجہ سے، کیونکہ ایک بڑا فرق ہے 10,000 افراد کا۔ اس میں یہ ہے کہ اب تو ریٹائرمنٹ کی شرح اور ڈیتھ کی شرح بھی بہت بڑھ گئی ہے، اور جو کئی مہینے سے ملازمین کو تنخواہ نہیں مل رہی، جو لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں ان کو ان کے واجبات نہیں مل رہے، ان کا پروویڈنٹ فنڈ اور ان کی گریجویٹی نہیں مل رہی، ان کو اپنے بچوں کی تعلیم جو ہے وہ دلانا مسئلہ بن رہا ہے، ان کی فیسیں ادا کرنا مشکل ہو گئی ہیں، بچوں کے دودھ کا بل دینا مسئلہ بن گیا ہے، کچن چلانا مسئلہ بنا ہوا ہے، میڈیکل کی سہولیات جو بہترین سہولیات ہوتی تھی اس وقت اسپرین اور ڈسپرین تک سے جو ہے وہ محروم جو ہے وہ کر دیا گیا ان ملازمین کو، تو اس کی وجہ سے ان کا ڈیتھ کا ریشو بھی بڑھ گیا ہے، جو ان کی بیماریوں کا جو ریشو ہے، بلڈ پریشر، اس میں بھی اضافہ ہو گیا، اس میں بھی خاصا اضافہ ہو گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک تیزی سے پھر یہ ہے کہ جو بیج جو اسٹیل مل میں ایک ٹریننگ سینٹر ہے MTC کہلاتا ہے، وہاں سے ٹرینڈ بیج آتے تھے، تو وہ بیچ جو ہے وہ اب ریٹائرمنٹ پر آ گئے ہیں، تو پورے بیچ جو ہے وہ کئی 100 افراد کے وہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی تیزی ہے۔ پھر کرنل افضل کے زمانے میں بھی جو ہے وہ ایک ریٹائرمنٹ اسکیم دے کر ان کو نکالا گیا تھا خاصا، تو اس کی وجہ سے یہ تعداد جو ہے وہ بہت تیزی سے نیچے کی طرف جا رہی ہے، اور اس میں ضرورت ہے کہ اس میں انڈکشن کی جائے، لیکن جو ہے وہ اور اس مین پاور کو ٹریننگ دی جائے۔ آپ کے پاس اس طرح کا ادارہ کوئی اور نہیں ہے کہ جہاں سے آپ یہاں پر لوگوں کو لا کر کام کروا سکیں نا، بالکل۔ تو اب یہ ہے کہ یہ ادارہ جو ہے اس کے اندر پوٹینشل ہے، چل سکتا ہے۔ جو سابقہ دور کے اندر 170 ارب روپے کا لاس ہوا، اور اس کے بعد اب یہ 400 ارب روپے سے زیادہ کا لاس ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 2 سال سے یہ ادارہ بند ہے، اور اس بند ہونے کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر 32 لاکھ روپے پر ڈے کے حساب سے یہ خسارہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اس طرح یہ 400 ارب روپے سے زیادہ کا خسارہ ہے۔ اگر اس مل کو چلایا جائے تو اس کے رولنگ مل اور جو اس کا تھرمل پاور اسٹیشن اور جو آکسیجن پلانٹ ہے، وہی ملازمین کی تنخواہیں نکالنے کے لیے کافی ہے۔ وہ جو ہے وہ یعنی رولنگ کر کے وہ جو ہے وہ ملازمین کی تنخواہیں ادا کر سکتا ہے، جو اخراجات ہیں ان کو پورا کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہترین اور جو ہے وہ تجربے کار اور اچھا ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ یہاں پر CO دیا جائے، ایک اچھے جو ہے وہ لوگوں کے اوپر مشتمل جو دیانتدار بھی ہوں اور جو ہے وہ اس فیلڈ سے متعلق بھی ہوں، ان کو بورڈ آف ڈائریکٹر کے اندر جو ہے شامل کیا جائے، اور ایک بیل آؤٹ پیکج جو ہے وہ ون ٹائم جو ہے وہ دیا جائے۔ اس مل کو جو ہے وہ ریویمپ کرنے کے لیے بھی روس کی طرف سے
پیشکش موجود ہے کہ ہم اس ادارے کی جو ہے وہ ریویمپنگ بھی کرنا چاہتے ہیں، اس کی ایکسپینشن بھی کرنا چاہتے ہیں، اس کو توسیع بھی دینا چاہتے ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی اب تک جو ہے ایم او یو تو کئی مرتبہ سائن ہوا، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں وہ حکومت جانتی ہوگی، لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ بات چیت ہونی چاہیے۔ دوسری طرف یہ کہ سی پیک کا حصہ دوسرے ادارے تو بنائے جا رہے ہیں، لیکن اسٹیل مل کا اور فولاد کا براہ راست تعلق ہے سی پیک سے۔ اس سے سی پیک سے بھی اسے رقم دی جا سکتی ہے اور اس کا حصہ بنایا جا سکتا ہے، اور پھر جو ہے وہ جو بھی پروڈکشن ہو اس کو سی پیک میں اس رقم کے عوض جو ہے وہ نہ بنا پانے کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ نیت اصل چیز دیکھیں کسی بھی جب کام دوسروں کو بنا رہے ہیں تو اس میں اس کو بنانے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بہت صحیح بات کر رہے ہیں آپ، یہاں صرف نیت کا مسئلہ ہے، یعنی یہ ہے کہ اس کو چلانا نہیں چاہتے، ہمارے جو ارباب اختیار ہیں وہ اس کو چلانا نہیں چاہتے۔ چلانا چاہیں، نیت ان کی اس حوالے سے ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے، بیٹھیں، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو وہاں کے ملازمین ہیں، ان کے نمائندے ہیں، دیگر وہ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، بات کریں۔ اتنا بڑا ادارہ ہے، میں نے پہلے کہا کہ دوبارہ پاکستانی قوم اس طرح کا ادارہ بنانے کی متحمل نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ ان کے ساتھ بیٹھیں، سنجیدگی سے یعنی بات چیت کریں، اس کے نتیجے میں سنجیدہ اقدامات کریں، یہ سٹیپس لیں، یہ ادارہ پھر سے کھڑا ہو جائے گا، اور ملک کی جو معیشت ہے اس کے اندر اس کا جو کھویا ہوا جو کردار ہے وہ دوبارہ ادا کرنا شروع ہو جائے گا۔ زر مبادلہ بچے گا آپ کا، مین پاور جو ہے اس کو آپ مزید اس کے اندر کھپت جو ہے ہوگی، اور جو ہے وہ ملازمین آسودہ حال ہوں گے، تو اس کے نتیجے میں بھی جو ہے وہ دیگر ایکٹیویٹیز بھی جو ہے وہ معاشی ایکٹیویٹیز وہ ان میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ تو بس حکومت سنجیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ بس ان کے ذہن میں یہ کہ کسی طریقے سے اس ادارے کو جو ہے بس اپنے گلے سے اتارنا ہے، تو وہ بھی نہیں کر پا رہے۔ وہ بھی نااہلی ملازمین کی تو نہیں ہے، نہ ملازمین نے گیس بند کی ہے، نہ ملازمین نے پروڈکشن بند کی ہے، نہ ملازمین جو ہے وہ یعنی نچکاری کے بجائے جو ہے وہ بھی سارے جو معاملات ہیں وہ ان کے ہیں۔ اب یہ جو انہوں نے لیز کا سلسلہ بھی اب لاسٹ میں چلایا کہ صاحب ہم لیز پہ دے رہے ہیں، بڑی دلچسپ بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ اگر اس اسٹیل مل کو چلانا چاہیں تو وہ مراج جو کسی نجی کمپنی کو دینے کے لیے وہ جن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ دینا چاہتے ہیں لیز کے نام پر، اس پر اگر یہ اسٹیل مل ہی کو چلانے کے لیے وہ ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے نا یہاں پر لاگو کر دیں تو اسٹیل مل جو ہے کل سے اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے گی۔ کل سے مراد یہ ہے کہ بہت مختصر سے عرصے میں، یعنی اب آپ اندازہ کیجئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم لیز پر دے رہے ہیں اور کوئی قیمت اس کی نہیں لی جا رہی، اور جس کو لیز پہ دیا جا رہا ہے، اور جو 400 ارب سے زیادہ کی جو لائبلٹیز ہیں وہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ ہمارے ذمے، آپ نے یعنی یہ اس نجی کمپنی نے نہیں دینا، 5 سال تک کوئی ٹیکس نہیں دینا، ٹیکس کی چھوٹ ہے 5 سال تک، جو بھی مشینری امپورٹ کریں گے یا جو را میٹیریل امپورٹ کریں گے اس سب کے اوپر بھی 5 سال تک ڈیوٹی فری ہے۔ تو یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ بغیر کسی یعنی قیمت کے دے دی جائے آپ کو، اور آپ کو ساتھ جو بھی لائبلٹیز ہیں وہ بھی اپنے ذمے لے لی جائیں، اور ساتھ ہی جو بھی سہولتیں ہو سکتی ہیں وہ آپ کو دے دی جائیں، تو ایک تحفے پر دینے والی بات ہے، اور اس کی وجہ سے ہی لوگوں کے ذہنوں میں بڑے سوالات ابھر رہے ہیں کہ یہ فروخت کیا جا رہا ہے، لیز پہ دیا جا رہا ہے یا لیا جا رہا ہے، صحیح، یا حکمرانوں کی طرف سے یہ ایک ہاتھ سے دے کر دوسرے ہاتھ سے یعنی اس کیک کو تحفے کے طور پہ لیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے مسئلہ سارا نا، اس میں پس بیچارے ملازمین رہے، بالکل، یعنی اس وقت جو ہے ان کا جو ہے وہ جس قسمہ پرسی کے اندر ہیں، یعنی ان کو میڈیکل ان کو نہیں مل رہا، تنخواہ ان کو نہیں مل رہی، کئی مہینے بعد ملتی ہے، احتجاج کرنا پڑتا ہے، احتجاج کریں تو اس کے اوپر جو ہے یہ FIRیں تک کٹوائی گئیں، ملازمین کے اوپر جو ہے وہ پولیس گردی کروائی گئی، ان کو چارج شیٹیں دیں، شوکات دیے، انکوائریاں کنڈکٹ کروائیں، ان کو ہراساں کرتے ہیں، ان کو مختلف طریقے سے وہ کرتے ہیں، ہر انداز سے ملازمین جو ہے وہ عتاب کا شکار نظر آ رہے ہیں۔ آخری سوال ہم آپ سے لیں گے، جس طرح آپ نے ملازمین کی بات کی کہ یہ مسائل ہیں ملازمین کے ساتھ کہ ایک جانب چولہا نہیں جل رہا، دوسری جانب اگر وہ اس کے لیے صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں تو
انہیں قانون کے ڈنڈے بھی کھانے پڑ رہے ہیں. تو کیونکہ پاسلو ایک ادارہ ہے جو نمائندگی کر رہا ہے اسٹیل مل کے ملازمین کی, تو ان معاملات کو بہتر بنانے کے لیے یا جو اس میں گرفتار ہو جاتے ہیں لوگ جن کے ساتھ پولیس گردی ہوتی ہے یا لوگوں کی تنخواہوں کے مسائل ہیں, پاسلو کا کیا کردار ہے؟ یہ آخری سوال ہم لیں گے, اس کے بعد پروگرام کو ہم نے مائنڈ اپ کرنا ہے. پاسلو نے اس میں بھرپور کردار ادا کیا ہے اور الحمدللہ اسی وجہ سے پاسلو اس وقت پاکستان اسٹیل کے ملازمین کی دل کی دھڑکن ہے, ان کے دل کی آواز ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی ہماری تنخواہوں کے حوالے سے یعنی جو بھی صدائے احتجاج ہے انہوں نے بلند کی, قربانیاں انہوں نے دی ہیں, جدوجہد انہوں نے کی ہے. جو سی بی اے بن گئے تھے حادثاتی طور پر, انہوں نے تو جو ہے وہ کبھی بھی اس حوالے سے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا, اس پر کوئی انہوں نے جو ہے وہ اس حوالے سے بھی انتظامیہ اور حکومت سے مکمکہ کر کے بیٹھ گئے. ان کو تو مراد دی ہوئی ہیں, وہ مراد واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب تک جو ہے وہ ملازمین کی گاڑیاں کم کی جا رہی ہیں, ان کے روٹ کم کیے جا رہے ہیں, ان کی کینٹینیں کم کی جا رہی ہیں, ان کی میڈیکل فیسلٹیز کم کی جا رہی ہیں, ان کے الاؤنسز کی کٹوتی کی جا رہی ہے. لیکن دوسری طرف وہی جو پیپل یونین کی سی بی اے جس پہ کرپشن کے الزامات ہیں, نیب انکوائری کر رہی ہے, شروع کی ہے اب جو ہے وہ جا کر اتنے شور شرابے کے بعد, یعنی پیپل یونین کے چیئرمین کے خلاف جو ہے وہ اب کوئی انکوائری کا سلسلہ شروع کیا ہے. لیکن جو ہے وہ ان سے 20 گاڑیاں انہیں دی ہوئی ہیں, اس کا فیول دیا ہوا ہے, ڈرائیور دیے ہوئے ہیں, مینٹننس دی ہوئی ہے, 85 دفتر ان کے حوالے کیے ہوئے ہیں, اور جو ہے نا ان کو 7 لاکھ روپے مہینہ کنٹریبیوشن ان کو دیا جاتا ہے, جس کی یہ لیگل ہے. اس کے علاوہ وہ جو یعنی ان کے اندر جو ساری خرابیاں ہیں اس کی بنیاد کے اوپر اب یہ ملازمین چاہتے ہیں کہ ریفرنڈم ڈیو ہے, ریفرنڈم فوری ہو جائے تاکہ ان چوروں سے اور لٹیروں سے نجات ملے. تو اس میں بھی جو ہے وہ روڑے اٹکائے جا رہے ہیں, اس کو بھی تاخیری حربوں کا شکار کیا جا رہا ہے. پاسلو یہ چاہتی ہے کہ فوری ریفرنڈم ہو, وہاں پر جو ہے وہ مثبت تبدیلی آئے اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ بیٹھ کر ان کے ساتھ بات چیت کرے, پھر جو بھی سی بی ان کی منتخب ہو, اور جو بھی معاملات ہیں اس کو ایک اچھے اور احسن انداز سے ایک آپ کا قیمتی اور آپ کا ایک حساس اور ایک آپ کا اہمیت کا حامل ادارہ ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے اور ملک کی معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے. یہ ہے وہ ضرورت جس کے لیے پاسلو ابھی بھی اسٹرگل کر رہی ہے, میدان عمل میں موجود ہے اور انشاءاللہ اس کے لیے آگے بھی اسی طرح کرتی رہے گی. ظفر خان صاحب, ہمارے پروگرام میں آنے کا اور جو اسٹیل مل کو لے کے جو پورا سینیریو ہے موجودہ وقتوں میں, اس حوالے سے ہمیں اور ناظرین کو آگاہ کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین, ظفر خان صاحب کی آپ نے گفتگو سنی جنہوں نے پاسلو کی ورکنگ کے حوالے سے اور اسٹیل مل کی تمام مسائل اور اسٹیل مل کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے ان تمام حوالوں سے تفصیلی ہمارے ساتھ گفتگو کی. ہم بہت شکر گزار ہیں اپنے مہمان کے وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. یہاں رائے اسپیشل کا وقت پہنچتا ہے اپنے اختتام کو. انشاءاللہ پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ نئے دن کسی نئے موضوع کو لے کر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.